فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکأی من آیات فی السماوات والارض یمرون علیہا وهم عنها معرضون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 موجودہ صورتحال اور عالمی تناظر کے اندر خاص ایشوز کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے اور اس پر ایک فکری اور قانونی اور علمی اور اسلامی طرز سے خود کو مخاطب اور اپنی فکر کو پراگندگی اور تشویش سے اور شک سے بچانے کے لیے دوران خطبہ پڑھا گیا ہے۔ ہمارے گرد و نواح کے اندر یہ خبر آ رہی ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک نے ترقی میں چاند پر کمند کو ڈال دیا ہے اور اپنے سفر کو مکمل کرتے ہوئے وہ چاند پر پہنچ گیا، تو یقیناً کسی کی محنت کے خلاف تو بات نہیں کی جا سکتی۔ جو اس کائنات کو مسخر کرنے کے جو راز ہیں اور جو طریقے ہیں اور اس پر جو انتھک محنت ہے، اس پر اگر کوئی جد و جہد اور کوشش کرے تو بحیثیت علم کے اور بحیثیت سنجیدگی کے ہم داد و تحسین دیے بغیر ایک اخلاقی معاشرے اور اخلاقی ماحول میں نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا اس ترقی اور ادھر جانا، اس کی ستائش ضرور کی جائے گی، اس محنت کی ستائش کی جائے گی اور اس کو قدر کی نظر سے دیکھا جائے گا، لیکن جہاں پڑوسی ممالک نے آگے کی صفحہ پوری کریں، پہلے آگے آ جائیں۔ جہاں پڑوسی ممالک نے اپنی ترقی کی رفتار کو ذکر کیا ہے، وہیں پر اسلام دشمن قوتیں بالخصوص ہمارے ملک کے اندر جو اسلام بیزار طبقہ ہے، اس نے یہ سارا ملبہ اٹھا کر مذہب اور دین پر ڈال دیا کہ پاکستان کے اندر ترقی میں سب سے زیادہ حائل جو ہیں وہ مذہب ہے اور دیندار طبقہ ہے۔ جو سوشلسٹ نے جو ہے اور سوشل اور بالخصوص اقلیات اور دین سے بیزاری کی طرف جانے والے ہیں، ان کے کل سے اور ایک دو دن پہلے سے جو ان کی ٹویٹ ہیں اور ان کے جو تبصرے آ رہے ہیں، وہ اس حوالے سے کہ اس ملک کے اندر ترقی کی راہ کے اندر سب سے زیادہ جو متاثر ہے وہ مذہب کا راستہ ہے، کہ مذہب نے اس ملک کو ترقی سے روکا۔ ظاہر سی بات ہے، مذہب پر ہاتھ ڈالنا اور مذہبی طبقے کے حوالے سے بات کرنا اس لیے آسان ہے کہ اس پر ریئیکشن اور قانونی طور پر ریئیکٹ نہیں ہوتا، لیکن دنیا جانتی ہے کہ اس ملک کو ترقی سے روکنے والا سماج کیا ہے، اور آج اگر واقعی میں جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا اور
جس کا دستور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس ملک میں جملہ امور کے قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ اگر وہ آج ہوتے تو ہمارے پڑوس ملک افغانستان کی ترقی کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں سزا و جزا کا نظام قرآن کے عین مطابق رکھا گیا، اور بڑا باکمال کام افغانستان میں یہ ہوا کہ سیاسی جماعتوں کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ سب سے زیادہ چور، ملک دشمن اور کرپشن، ملک کو برباد کرنے والا جو طبقہ ہے وہ سیاسی جماعت ہوتی ہے۔ ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، سامنے بظاہر ایک ڈرامائی انداز میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور پیچھے گیٹ سے اور پیچھے دروازے سے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ ٹیبل کے نیچے دونوں ایک دوسرے کے دوست اور معاون ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک جماعت کو چھوڑ کر دوسرے جماعت کی طرف چلے جانا، ایک لیڈر کی مخالفت کے بعد وہاں سے مال کی جھنکار مل جائے تو دوسری طرف چلے جانا، ہماری فرسودہ اور منحوس حکومت جو ابھی گئی ہے سندھ کی، اس کے حال کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چاہیے کہ لبرلزم اور لبرل جو ہیں وہ اسلام کو گالی دینے کی بجائے سامراتی قوتوں کو گالیاں دیں اور اداروں کو گالیاں دیں، کیونکہ پاکستان کی ترقی میں وہ حائل ہیں، اسلام حائل نہیں ہے۔ اسلام اگر واقعی میں اپنی قوت کے ساتھ نافذ کر دیا جائے، اور جو اس کی سزائیں ہیں اور جو اس کی تحسین ہے اس کو نافذ کر دیا جائے، اور سب سے بڑی بات کہ ایک ڈرامائی انداز میں اس چیز کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے کہ ملک کے وزیر اعظم اور صدر کو صادق الامین ہونا چاہیے۔ اسلام کے اس چھوٹے سے ضابطے پر اگر عمل ہو جاتا تو آج یہ ملک جو ہے وہ دیانت اور صداقت اور راست اور انصاف کے راستے پر آ جاتا۔ تو لہٰذا ہندوستان کی ترقی ہمارے لیے کوئی درد سر نہیں ہے، اور نہ یہ مذہب سے کوئی مقابلہ ہے، بلکہ یہ بات جو مذہب کے سر ڈالا جا رہا ہے تو یونیورسٹیاں کوئی مذہب نہیں چلا رہی ہیں، آپ کی حکومت کوئی مذہبی طبقہ نہیں چلا رہا ہے، اور آپ کے دفاعی پروگرام کو کوئی مذہبی طبقہ نہیں دیکھ رہا ہے، وہی طبقہ دیکھ رہا ہے کہ جن کے اپوائنٹمنٹ امریکہ سے ہوتی ہے اور باہر سے وہ پلتے ہیں۔ تو لہٰذا لبرلزم کو اپنا غصہ نکالنے کے لیے طاقت کے سامنے سچ بولنے کی بجائے وہ مذہب کی گردن کو نرم سمجھتے ہوئے اور کمزور سمجھتے ہوئے اس پر ہاتھ ڈالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جناب اسلام کی ترقی کے اندر مذہبی جماعتیں یا مذہبی جو فکر ہے وہ اس میں گویا کہ آئی ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ مذہب پر غصہ نکالنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک بہانہ کر دیا جاتا ہے کہ مذہب تعلیم سے روکتا ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ! مذہب سائنسی علوم سے روکتا ہے، مذہب پڑھنے سے روکتا ہے، مذہب پڑھانے سے روکتا ہے، الیاذ باللہ۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ دن کے دوپہر میں اگر سورج مکمل آب و تاب کے ساتھ نکل آئے اور کوئی احمق یہ بات کرے کہ جناب رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، تو اسے عقل سے پیدل آری جاہل اندھا کہا جائے گا، لیکن جو آنکھ والا ہوگا وہ اس کی جوبن کو دیکھے گا۔ یہ کہنا کہ جناب ملک کی ترقی کے اندر یہ تعلیم میں یا سائنسی علوم کی ترقی کے اندر مذہب حائل ہے، تو آگے بڑھ کر ایک بات مزید عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ترقی کے لیے مذہب کو کیوں مورد الزام بنایا جا رہا ہے؟ کیا ترقی کے لیے مذہب کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ مذہب ترقی کو ایک اخلاق کے ضابطے میں لانا چاہتا ہے، تاکہ ترقی اس اعتبار سے ہو کہ اس سے معاشرے کی اقدار، اخلاق، ہر ایک کی قدر و قیمت، اس کا منصب، اس کی عزت، اس کی حیا، اس کی جان، اس کو عزت و آبرو کی بقا ہو۔ جڑاوالا کے اندر جو واقعہ ہوا وہ ایسا ڈرامائی واقعہ کہ ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا کہ بات نکالی کس نے تھی۔ وہاں پر بھی اٹھا کے گردن مذہب پر ڈال دی گئی کہ مذہبی لوگ تھے جی۔ اوپر سے لے کر نیچے تک سارے لوگ رو رہے ہیں کہ جناب چرچ جل گیا، عیسائیوں کو مار دیا۔ تو ہم نے اس پر پورا تفصیلی پروگرام کیا ہے نظام مصطفیٰ کے اندر کہ جو بھی جس جرم کے اندر شامل ہے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، قانون و انصاف کے مطابق قرار واقعی سزا اسے دی جائے، لیکن ڈپلی ایک طرف سے نہ بجائی جائے۔ جس نے چرچ پر حملہ کیا وہ بھی قابل مذمت ہے، اور جن پر قرآن اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور توہین کا الزام ہے اس پر بھی تحقیق کی جائے، اور اگر وہ مورد الزام جرم کی طرف آتا ہے تو ان کو بھی قراردار سزا دی جائے۔
لیکن ایک طرف جانا، اوپر سے نیچے طاقتور ادارے ہوں یا سوشل میڈیا ہو، یہ مال پکڑنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے ہمارے وہاں. ہم آفتوں کا انتظار کرتے ہیں، آفت آئے یا کوئی ایسا حادثہ آئے کہ ہم مال، کیونکہ ابھی جو 2-4 ارب روپے آئے ہیں وہ تو کھا لیے ہیں. اب ایسا کوئی ملک کے اندر دہشت گردی کا واقعہ کیا جائے اقلیتوں کے اوپر کہ شاید الیکشن آ رہا ہے اس کے نام پر تھوڑے پیسے اور کمائے جائیں، تو لہٰذا الحمدللہ پاکستان کی قوم کمزور غریب ضرور ہے لیکن باشعور ہے، اور وہ ان عرصوں میں جان چکی ہے کہ لوگ دکھاتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں. لبرلزم ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم مذہب کی پذیرائی جب کریں گے کہ جب آپ ہمیں مدر پدر آزادی دیں، ہم جس طرح کا معاشرہ تشکیل دیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب معاشرے کی تشکیل کو چاہتا ہے لیکن ہر ایک کے حقوق کی پاسداری کے ساتھ، ہر ایک کے مرتبے کے لحاظ کے ساتھ، لیکن حیا اور مرتبے کے اقدار کو پامال کر کے اس کو ترقی کہا جائے تو وہ ترقی نہیں ہے، وہ درندگی ہے. آج کل لبرل جو مذہب پر زیادہ کوشاں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب ہی ایک ایسی دیوار ہے کہ جو اس پاکستان میں فحاشی اور عریانیت، مرد کا مرد سے گویا کہ شادی کا سلسلہ، جو ٹرانسجنڈر کے نام سے قانون جو بنانے کی کوشش کے اندر، اس میں ہم جنس پرستی کو نکال کر اور اس کے قانون کو نکال کر گویا کہ یہ جو نظام لایا جا رہا ہے. اور قریبی وقت میں آپ نے دیکھا کہ جناب ہمارے ملک کے بڑے بڑے اینکرز، ان میں سے کوئی ایک بندہ ہے کہ جس کے بیٹے نے کسی ایک مرد کے ساتھ شادی کی. تو وہ حیا سوز جو انسان کی عزت اور انسان کی اقدار کے 100% خلاف، بلکہ شیطان کو بھی شرم آ جائے اس نظریے سے، اس رویے سے، اس بل سے. لیکن لبرل یہ کہتے ہیں کہ ہم مذہب کی تعریف کرنے تیار ہیں جب ہماری ان تمام خرافات کو سیٹسفائی کر دیا جائے، اس کو مکمل طور پر اجازت دے دی جائے. اور یقیناً مذہب ان چیزوں کی اجازت کبھی نہیں دیتا جو انسان جس مقصد کے لیے بنا ہے، انسان کے حقوق جو ایک دوسرے سے وابستہ ہے، اگر وہ پامال ہو جائیں تو مذہب پھر اس فساد کی اجازت کبھی نہیں دیتا. تو لہذا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ لبرلزم جو مذہب کے اوپر آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی منہ مانگی آزادی چاہتے ہیں، اور وہ منہ مانگی آزادی جو ہے وہ اسلام دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ایسی آزادی کہ جو حیا سوز ہو، کہ جس میں ایک طبقے کو تو ترقی حاصل ہو جائے لیکن اس سے معاشرے کے جو اخلاقی اقدار وہ گر جائے اور انسانیت اور حیا سے دور ہو کر درندگیوں کی وادی میں جائے، تو یہ پھر شہر نہیں رہیں گے بلکہ یہ جنگلوں سے زیادہ بدتر ہو جائے گا یہاں کا ماحول. اور جس میں اور جو اسلامی اقدار یا لحاظ یا اس کی پابندیاں ہیں اس کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر اس میں معاشی فقدان، اخلاقی فقدان، صحت کا زوال اور نظریے کا زوال، خاندانی نظام کا کلیپس کر جانا، یہ تمام چیزیں خرابی جمع آتی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم سب قسم کی برائی کو برائی نہیں کہتے جب تک ہماری ان چیزوں کو پورا نہ کیا جائے. تو اسلام سے دشمنی یا مذہب سے دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے اندر ایک شہوانی طاقت گویا کہ فکر ہے اور ان کے اندر جو ایک درندگی اور شیطنت کا ایک بھوت سوار ہے، وہ اس کی تکمیل چاہتے ہیں، وہ اس کی پیاس بجھانا چاہتے ہیں. لیکن اس کی پیاس بجھانا تو درکنار، اس وادی پر قدم رکھنے سے ہی انسانیت کا سارا معاشرہ ایسے ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے کہ جیسے تسبیح کا دانہ ٹوٹنے کے بعد، دھاگا ٹوٹنے کے بعد اس کے دانے بکھر جاتے ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں اخلاق کے جامع کے اندر موجود ہے. پھر کہتے ہیں جی ہمیں مندروں میں بھی جانے کی اجازت دی جائے، پھر ہم مسلمان بھی رہیں اور کسی کو برا کہنے کی اجازت نہ ہو. اب اس کی مرضی ہے کہ اگر مرد سے شادی کر لے تو کیا مسئلہ ہے، بیٹا ماں کے ساتھ کر لے تو کیا مسئلہ ہے، بہن کے ساتھ کر لے تو کیا مسئلہ ہے. تو یہ اس کو آزادی کا نام دیا جاتا ہے اور یہ تو انسان کی فطرت اور اس کی طبیعت کے اکثر خلاف ہے. تو اب اسلام جہاں لوگوں کو حیا اور ایک دوسرے کے حقوق کا شعور دیتا ہے تو لبرل کہتے ہیں کہ اسلام ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اور حال میں جو اچنبھا ہوا کہ ہندوستان چاند پر پہنچ گیا، چاہیے تھا کہ ہمارے ملک کی طاقتوں پر غصہ نکالا جاتا جو سارا پیسہ کھا جاتے ہیں اور کالج یونیورسٹیوں کا سیاست کا نظر ہو جاتی ہے، اور یہاں سے جو لوگ پاکستان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں
تو ہمارا عقلمند وزیر اعظم کہہ رہا ہے کل پرسوں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہندوستان سے بھی تو لوگ گئے تھے، تو ایسے عقل سے پیدن لوگوں کو اتنی بڑی بڑی کرسیاں دے دی جائے تو اس میں مذہب کا کیا نقصان ہے اور مذہب کا کیا قصور ہے؟ یہ تو ان سے پوچھئے جو اپنی زبان اس کے منہ میں رکھ کر اس کو آگے لائے ہیں، ان سے پوچھئے۔ اور امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور غریب کا تو ستیہ ناش نکل رہا ہے۔ اس کے پیچھے کون مفتی صاحب ہے، کون سی مذہبی طاقت ہے؟ سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے اور ان کے کیا مقصد وابستہ ہے، اور ان کو ساری دنیا لعنت کر رہی ہے۔ وہی ایک پردے کا جامہ تھا لیکن کھل کر وہ سامنے آ گئے۔ ہم کیا کریں جی؟ ان کے خود لوگ ریٹائر ہونے کے بعد کہتے ہیں ہمارے ہندوستان سے رابطے تھے، سب کچھ تھا، ہمیں یہ کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان، ادھر سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، تو لہذا غصہ ان پر نکالو، وہ تمہارے چچا کے بیٹے ہیں، تم ان کے ماموں کے بیٹے ہو، کلچر تم دونوں کا پیچھے سب ایک ہی جیسا ہے۔ جلرن رانی کا بھی ہم نے نام سنا تھا، جلرن رانی جو آئی تھی اور اس نے جو فیض کا کام کیا تھا اس کو کسی مفتی صاحب نے درس نہیں دیا تھا۔ یہ لبرل ماحول تھا کہ جس میں شوہر کسی اور عورت کے ساتھ تھا اور عورت نے اپنے شوہر کو دیکھا تو حملہ کیا۔ اس کے پیچھے مدرسے کا ہاتھ نہیں تھا، لبرل ہاتھ تھا جو ہمیں سکھاتے ہیں سب سے پہلے پاکستان۔ تو مذہب پر آؤ گے تو پھر کوئی چیز نہیں بچے گی، اسلام پر آؤ گے تو پھر کوئی چیز نہیں بچے گی۔ تو لہٰذا مختصر یہ کہ کل جو ہندوستان کا وہ سفر ہوا چاند کی طرف، تو اٹھا کر ہمارے لبرلوں نے مسلمان مذہب کے سر پڑا۔ یہ مذہب ہے، اگر پاکستان میں آج مذہب نہیں ہوتا اور مذہب کا گویا کہ نام کہ مذہبی جنونی نہیں ہوتے تو آج ہم بھی چاند پر ہوتے۔ تو ہم نے آپ کا ہاتھ روکا ہے۔ یہ جو کرپشن ہو رہا ہے، یہ جو بے حیائی ہو رہی ہے، یہ جو مہنگائی کا سیلاب آ رہا ہے، یہ ہم کروا رہے ہیں، یہ مذہب کروا رہا ہے۔ آپ مذہب کے ہاتھ میں تو دے دو، پھر ہم تمہیں بتائیں کہ چور وزیر اعلیٰ کیسے بن سکتا ہے اور 500 ارب روپے کھانے والا شخص وزیر اطلاعات کیسے بن سکتا ہے۔ مذہب تو آ گیا افغانستان میں، آپ دیکھیے سب سے پہلا کام انہوں نے زبردست کیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی چھٹی کرائی، نہ کوئی پیپلز پارٹی نہ کوئی نواز شریف، انہوں نے کہا سب خنزیر ہیں، ان کو نکالو یہاں سے، صرف ایک قانون ہوگا، قرآن و سنت کا ہوگا۔ آج دیکھیے ان کا پیسہ 4 روپے کا ہو گیا ہے، 900 گاڑیاں مفت میں تقسیم کی گئی ہے چوروں کو، سیکرٹریوں کو، یہ جو پورا دن آفس میں بیٹھ کر رشوت اور سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں ان کو۔ تو لہٰذا اس میں مذہب کوئی نہیں ہے۔ مذہب آ جائے اور عدالتوں کے اندر مذہب کی کتابیں رکھ دی جائے اور جو شہادتوں کا نظام ہے وہ لایا جائے تو ججوں کو 17 30 لاکھ روپے تنخواہ اور ان کے اوپر پروٹوکول۔ میں نے کہا جج کو پروٹوکول کی کیا ضرورت ہے؟ جج تو خود سسٹم کا حصہ ہے۔ پروٹوکول دینا ہے تو اس غریب گواہ کو دو جو جان ہتھیلی پر لے کر گواہی دینے آتا ہے، لیکن پیشکار بولتا وہ کچھ ہے، پیشکار الفاظ بدل دیتا ہے۔ تو سسٹم کی طرف آؤ۔ یہ مذہب نہیں، یہ تمہارے لبرلزم، یہ تمہاری انگریز نوازی کا نقصان ہے جو پاکستان جس کی سزا بھگت رہا ہے، جس کی سزا پاکستان بھگت رہا ہے۔ جس دن مذہب کی طاقت ہوگی تو انشاءاللہ العزیز وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ لہذا اس کے ساتھ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب کہ اسلام جو ہے، وہ قرآن جو ہے وہ سائنس کے متضاد ہے، وہ اس راستے کو روک کر انسان کو جمود کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اس حد تک ڈھٹائی سے جا کر جھوٹ بولا جاتا ہے اور قرآن و سنت کو بدنام کیا جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ اس حد تک لے جا کر میں پوچھتا ہوں کون سا ادارہ کام کر رہا ہے جہاں آپ کے ملک کا جج فحاشی کی تعریف یہ کرے، جو فحاشی کا بل سپریم کورٹ سے آیا، اس پر 2 جمعے ہم نے پڑھائے، فحاشی کی تعریف یہ کرے کہ جو لوگوں کو ٹھیک لگے وہ حیا ہے، جس کو لوگ پسند نہ کرے وہ فحاشی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے جب پڑھا لکھا عدالت میں جج لوگوں کی مرضی پر بے حیائی اور حیا کی تعریف کرے تو اس میں مذہب کا کیا دوش ہے اور مذہب کا کیا گویا کہ قصور ہے؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو ننگا رہنے کا اور برہنہ رہنا سب لوگوں کو اچھا لگے گا تو پھر اس کو فحاشی نہیں کہا جائے گا، اور اس کے خلاف کوئی بات کرے گا نا تو اس کے خلاف پرچہ ہو جائے گا، کیونکہ لوگ ایک چیز کو جو پسند کر لیتے ہیں نا تو جو لوگوں کی پسند ہو جاتی ہے وہ اخلاق بن جاتا ہے۔ یہ عقل کا دیوالیہ ان لوگوں کا ہے جن کو 12 بجے عدالت کھول کر اپنا فیصلہ کروایا جاتا ہے۔ اس میں مذہب کا کیا قصور ہے؟ ایسے چور، رذیل، بھیڑیے اس عزت والی پوسٹ پر بیٹھے ہیں جنہوں نے پاکستان کو تار تار کر دیا۔ تو لہٰذا لبرلزم کا اسلام پر اعتراض یہ اپنے اوپر چڑھائی اور اپنی نقاب کشائی ہے اور اپنی اس کمزوری کو
کے اوپر گویا کہ آنکھوں کو بند کرنا ہے. تو الحمدللہ آج بھی مذہب سے جو وابستہ لوگ ہیں بحمد اللہ تعالی، چاہے مدارس ہوں یا مساجد ہوں یا ان کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، وہ اس قدر اخلاقی جرت ضرور رکھتے ہیں کہ بحمد اللہ تعالی جن میں حب الوطنی کا جذبہ بھی ہے اور اس ملک کو درست سمت پر لانے کی صلاحیتیں بھی ہیں. لیکن جب ملک آپ نے بیچ دیا ہے اوروں کے ہاتھوں کے اوپر، تو پھر غصہ نکالنے کے لیے انہوں نے جناب مذہب کے اوپر کہ ممبر سے یہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا انشاءاللہ آج سے ہم نے جمعہ شروع کر دیا، ابھی ہم تم کو بتائیں گے کہ جناب کہ مذہب کیا کہتا ہے اور مذہب ملک اور ریاست کو چلانے کا کیا دستور بیان کرتا ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ تو انسان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ آسمان اور زمین اور پہاڑوں، چرند پرند، جانور، گرد و نواح کی چیزوں پر وہ کی تحقیق کرے، اور تخلیق انسانیت سے متعلق جو چیزیں ہیں، بارشوں کا نظام، بادلوں کا نظام، پہاڑوں کا نظام، سیاسی نظام، لوگوں کی سماج کے نظام، ہر ایک میں وہ غور و فکر کرے اور اس کے ذریعے احسن الخالقین اپنے رب کی رضا کو بھی پائے اور اپنے رب کی پہچان کو بھی پائے. قرآن کریم نے سورہ یوسف کے اندر واضح طور پر آیت نمبر 105 میں ذکر فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اللہ فرماتا ہے اور کتنی نشانیاں ہیں آسمان اور زمینوں میں کہ لوگ ان پر گزرتے ہیں لیکن ان سے بے خبر ہیں. یعنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس میں ہمارے لیے ہماری نشانیاں ہیں، ہماری معرفت ہے. یہ کائنات جو بنی ہے یہ ہماری پہچان کے لیے بنی ہے. تو اسلام تو انسان کی عقل کو شعور دینے کے لیے اور اس کی زندگی کے مقصد زندگی کیا ہے، اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، اس کے گرد و نواح کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اس کے حقوق کیا ہیں، اس کی دعوت قرآن مجید فرقان حمید جگہ جگہ پر دیتا ہے، اور اسی کو دین اسلام کہا جاتا ہے. لبرل یہ کہتا ہے کہ جناب عقل مشعل راہ ہو سکتا ہے، مذہب اور دین مشعل راہ نہیں. تو پہلی بات تو یہ سن لیجئے قانون کے طور پر آج کے درس میں کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے. عقل جو ہے وہ اسلام کے متضاد نہیں ہے، عقل جو ہے وہ اسلام کے مخالف نہیں، جبکہ عقل سلیم ہو، اس میں دیانت ہو، اس میں صلاحیت ہو. عقل جو ہے وہ اسلام کے مترادف نہیں، بلکہ عقل سلیم ہی اسلام کی اس قدر کو جاننے والا ہے، کیونکہ عقل وہ ہے جو اپنی منفعت، اپنی بینیفٹس اور اپنی فائدے کی چیزوں کو تلاش کرتی ہے. تو انسان کے لیے جو فائدہ ہے یا نقصان ہے یہ اگر کسی نے بیان کیا ہے تو وہ دین اسلام نے بیان کیا. تو عقل سلیم جو ہے وہ مذہب کے خلاف نہیں. لیکن ایک دوسری بات میں عرض کر دوں کہ کسی چیز کی درستگی اور کسی چیز کے نقصان کے لیے عقل معیار نہیں بنتا ہے، معیار اللہ کی وحی بنتی ہے. کیونکہ انسان کی عقل اتنی بالغ نہیں ہوتی، کچھ کی ہوتی ہے، وہ کچھ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ہر انسان اس کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو لہٰذا چاہیے کہ لوگوں کے اندر بھلائی، اچھائی اور برائی کا معیار عقل نہ بنے جو جج بول رہا ہے کہ جس کو لوگ اچھا سمجھے وہ عقل ہو جائے. یہ تو یزیدی قانون تھا. سب سے بڑی لعنت جمہوریت ہے. جمہوریت کے اندر سب سے بڑا فساد کیا ہوتا ہے کہ جو اکثریت ہوگی وہ قانون بنے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کے مقابلے میں 40,000 تھے اور امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ 72 تھے. تو 40,000 ایک بات کر رہے تھے، 72 ایک بات کر رہے تھے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے اندر 313 تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، اور کافر جو تھے وہ بدر کے اندر 1,000 تھے. احد میں حضور کے صحابہ اور حضور کی تعداد اہل حق کی 700 تھی اور کافروں کی تعداد 3,000 تھی. تو اس جمہوریت کے اس فرسودہ اور پلیت نظام کو دیکھا جائے تو پھر یزید ہی سب سے بڑا قانون بن جاتا ہے اور ابو جہل قانون بن جاتا ہے. تو لہٰذا اکثریت کو دیکھ کر اقدار اور قانون نہیں بنتے، بلکہ حق اور انصاف کو دیکھ کر اقدار اور قانون بنتے ہیں. سیاسی جماعتوں میں سب سے بڑی لعنت یہ ہے، ایک چور کھڑا ہو جائے گا یہاں پر جس نے لوگوں کی
لاکھوں زمینیں ہضم کی ہے. آج کل نئی حکومت ہماری آئی ہے تو آج کل ہمارے اینکرز کیونکہ وہ تھوڑا ڈرانا بھی چاہ رہے ہیں تو ان کی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ سندھ میں بڑا آپریشن ہونے والا ہے اور بڑی زمینیں جنہوں نے ہتھیائی ہے ان کے خلاف ہونے والا ہے، کیونکہ وہ کاکا آ گئے ہیں، منظور کاکا، ان کو گرفتار کر لیا ہے اور پیچھے کے گیٹ سے 2 مہینے کے بعد گنگا میں نہلا کے نکال دیا جائے گا. لیکن 2 مہینے ان کو بڑا ڈرایا جا رہا ہے، بڑے حالات جو ہے وہ بدلنے والے ہیں. یعنی یہ ابھی مکھن لگایا جا رہا ہے کہ بہت اچھے دن آئیں گے، بہت اچھے دن آئیں گے. ایسا ٹنیور اور ایسی تبادلہ پاکستان میں بار بار دیکھا جاتا ہے. جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے وہ 2-4 مہینے ایسی ایفیشنسی دکھاتی ہے کہ جیسے حاتم طائی ہے اور فاروق اعظم کے نقش قدم پر چلے گی. یہ صرف لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. لیکن میں کہتا ہوں اگر ان میں مذہبی جذبہ ہوتا تو وہ صلاحیت، وہ اچھائی ان کے آخری دور تک باقی رہتی. لیکن مذہب نہ ہونے کی وجہ سے ان میں ہوس ہے، خدا کو بھولنا، قبر کو بھولنا، آخرت کو بھولنا، خدا کو کیا جواب دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوگی تو اس کا حساب دینا پڑے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی برائی ہوگی تو اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ سچائی سے آشنا مذہب کرتا ہے. لیکن جب مذہب اور دین اور خدا سے بندہ دور ہو جائے تو دنیا کوئی سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور پھر یہ سارا ہوس کا نظام چلتا ہے. تو لہٰذا لبرل جس نظام کے دل دادا ہیں یورپ کے یا امریکہ کے یا برطانیہ کے، تو آج آپ دیکھیے وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں اخلاقی نظام جو کلیپس ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب اور دین کو چھوڑنے کی وجہ سے. پہلی بات تو کہ ان کا مذہب اس لائق ہی نہیں تھا کہ وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکتا. لیکن اسلام میں یہ طاقت ہے اور اصل شکل میں اس روئے زمین پر اگر کوئی قانون موجود ہے تو اسلام ہے. اسلام میں یہ طاقت موجود ہے، اسلام میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں آنے سے لے کر اپنے دنیا سے رخصت، جوان اور بوڑھا ہو کر دنیا سے رخصت ہونے تک اس کی زندگی کے 1000 شعبے بن جائے. اگر کوئی دین اس کے لیے اچھائی اور برائی اور اس کے لیے نفع اور نقصان، اس کے اگر تمام پیمانوں کو کلیتاً مکمل کمال کے ساتھ اس کے حق کو بیان کرتا ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے. قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھنے کے بعد ہمارے سامنے بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا خود اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اس کے بندے اللہ رب العالمین جل وعلا کی پیدا کی ہوئی کائنات میں غور و فکر کریں. تمہارے تو سارے استاذ بھاگ گئے یہاں سے، ان کو تنخواہیں اچھی ملی وہ بھاگ گئے یہاں سے، یا جناب اگر ہیں بھی تو ان کا بجٹ کھا لیا جاتا ہے، یا ہیں بھی تو جناب آپ کی یونیورسٹی یا سیاسی چیزوں کی نظر ہے، اگر ہیں بھی تو جناب آگے چل کر اس سسٹم کو یوٹیلائز، ان کی نوکریاں، ان کے حالات وہ نہیں ہیں. تو اس میں مذہب کا کیا قصور ہے؟ ساری گندگیاں تم نے اس ملک کو گویا کہ پامال کرنے کے اندر لگا دی ہے، اس میں مذہب کا کیا قصور ہے؟ ملک کے سب سے بزرگ عہدے پر ہونے کے بعد اٹلی کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ گھوم کر گالیاں سن رہے ہیں تو اس میں مذہب کا کیا قصور ہے؟ ہمیں کیا گالیاں دے رہے ہو؟ مذہب کو کیا گالیاں دے رہے ہو؟ تو مذہب کو اس لیے کمزور کرتے ہو کہ تم اس ملک کا پہلا اور آخری سہارا ہی دین اسلام ہے جس کی وجہ سے پاکستان کھڑا ہوا ہے. ورنہ تو آپ کے ٹینک میں تو پیٹرول بھی نہیں، آپ لڑو گے بھی نہیں. یہ تو مذہبی ہی ہے الحمدللہ جس سے کفر خطرہ کھاتا ہے. اور تم کفر کے دلال ہو اور تم لوگوں کو مذہب کو، ملک کو حوالہ کرنا چاہتے ہو، اور جب تک مذہب اس ملک کے اندر ہے تو یہ ملک حوالہ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا لوگوں کو احساس کمتری کی طرف لے جاتے ہوئے تم مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو تاکہ اس ملک کو روشن رکھنے کا آخری سہارا جو ہے وہ مذہب ہے، اس سے لوگ بدزن ہو جائیں اور اس کے بعد جناب آپ جو چاہیں کریں. اس کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ مولانا آپ ممبر پر یہ بات کرتے ہیں. تو میں نے کہا جناب تو ممبر پر اور کیا بات کی جائے گی؟ جب مذہب کو گالی دی جائے گی، اسلام کے نظریے کے خلاف بات کی جائے گی تو ممبر پر کیا بات کی جائے گی؟ اپنے لیے اور اپنے آپ کو آخرت اور دین اور اسلام سے جوڑنے کے لیے حیا کی کیا بات کی جائے گی؟ تو لہٰذا دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کو ذکر فرمایا. اللہ رب العالمین جل وعلا کا یہ ارشاد کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُورِدُونَ. اب انسان خود زندہ لاش بن کر اللہ رب العالمین جل وعلا کے دیے ہوئے شعور سے شعور نہ لے اور علم حاصل کر کے اللہ کی کائنات میں غور و فکر کر کے اپنے علم کو بڑھانا اور اس علم کو بڑھا کر رب کی معرفت حاصل کرنا
تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کے حقوق آئیں. اگر انسان خود نہ کرے تو یہ قصور اس انسان کا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور اس مذہب کا نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں جو معتبر اور عزت والے لوگ ہیں ان کے بارے میں تو سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے پسندیدہ مومن کون ہیں. فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، فرمایا اللہ کے پسندیدہ وہ لوگ ہیں، وہ مومن بندے ہیں جو قیام کی حالت میں اور بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور پہلو میں لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین آسمان کے اندر وہ غور و فکر کرتے ہیں. یہ قرآن خود دعوت دیتا ہے کہ اس کائنات کے اندر غور و فکر کرو، وہاں تک اپنی تحقیق کو بڑھاؤ، اپنے شعور کو بڑھاؤ. وہ شعور بڑھنے سے تمہارے لیے ہزارہا بھلائی کے دروازے کھلیں گے، ہزارہا وہ علم تمہارے لیے روشنیاں کھولے گا، تمہارے اندر اخلاق کے اقدار کھلیں گے. یہ جو آج تمہارے اندر کھچاؤ اور ایک درندگی آ گئی ہے، لیکن جب تم کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ کے اس قانون کے مطابق آگے بڑھو گے تو تمہارے لیے نور آئے گا، روشنی آئے گی، تمہارے اندر امن خود ہی آ جائے گا، لحاظ خود آ جائے گا، برداشت خود آ جائے گا. اور اللہ فرماتا ہے ہمارے پسندیدہ بندے وہ ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے مالک نہیں پیدا فرمایا تو نے اس کائنات کو، بیکار نہیں بنایا، بلکہ ہر چیز جو جگہ پر بنی ہے، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک کو کائنات میں دیکھا جائے تو ہر چیز اپنی جگہ پر ایسے موضوع جگہ پر ہے کہ اگر اس چیز کے ہٹا دیا جائے تو دنیا کا نظام دھرم برم ہو جائے. تو چونٹی سے لے کر ہاتھی تک اور قطرے سے لے کر آفتاب تک اللہ نے جو اس کائنات کو بنایا ہے، اس کا سفلی نظام اور اس کا علوی نظام پر غور کیا جائے تو انسان یہ کہہ دیتا ہے کہ یا اللہ یہ تیری معرفت اور تیری پہچان کا یہ آئینہ ہے، یقیناً تو نے کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا. تو قرآن کی یہ ساری آیتیں انسان کو اسی طرف کر رہی ہے جو بھارت کر گیا ہے. یہ قرآن کر رہا ہے. اب تم اسلام پر غصہ نکال رہے ہو، قرآن پر غصہ نکال رہے ہو، اور ہم چیلنج کرتے ہیں کہ قرآن نے آج سے 1500 سال پہلے کائنات کی ترقیوں کے حوالے سے، جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے، کائنات کی ترقیوں کے حوالے سے، کائنات کے راز کے حوالے سے جو چیزیں اشارتاً قرآن نے بیان کی ہے، آج انسان تحقیق کرتے ہوئے گویا کہ 2023 میں داخل ہو چکا ہے، لیکن قرآن کے کسی کیے ہوئے فیصلے اور کسی شے کی بتائی ہوئی حقیقت پر انگلی نہیں رکھ سکتا کہ یہ بیان غلط ہے. تو یہ علم تو قرآن کی تو اسلام کی تو بنیادی علم ہے اور شعور ہے. وہی علم لوگوں کے حقوق بتاتا ہے، وہی علم روشنی ہے، وہی علم انصاف سکھاتا ہے، وہی علم لوگوں کے اندر دانائی کو پیدا کرتا ہے. لیکن اس علم کو لے کر یہ علم تھا اس لیے کہ اس کے کمال تک پہنچے، یعنی اس رب کی وفاداری کی طرف. یہ عجیب علم ہے اس کا کہ پڑھتے علم ہیں اور رب سے دور نکل رہے ہوتے ہیں، اس کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں. تو علم کو تم نے غلط استعمال کیا ہے. علم اس وقت قابل قدر ہوتا ہے جب اس کا معلوم سامنے ہو، اور ان تمام علم کے سفر کا معلوم کہ اللہ ہے اور اس کے حضور حاضر ہونا ہے، اور جتنی سانسیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس اقدار کو ہم نے ادا کرنا ہے. سورہ ہجر میں اگر آپ دیکھیں تو انسان حیران ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کو جوڑوں سے پیدا کیا. سورہ یاسین کے اندر ہے، نر اور مادہ کے ساتھ. کب بیان کیا؟ حضور نے نہ کوئی فارمنگ کا نظام دیکھا، نہ کھیتی باڑی کی، لیکن حضور کے سینے پر آیت اتر گئی سورہ یاسین کی کہ ہم نے جوڑا در جوڑا نسل کو چلانے کے لیے ہر چیز کو پیدا کیا. آج سائنس اس کی تحقیق پر پہنچی کہ ہر چیز کے اندر جوڑا. سورہ ہجر میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو، بادلوں کو مشکیزہ بنایا ہے جو سمندر سے پانی کو اٹھاتا ہے، اور اس کائنات کی زیست اور زندگی کے لیے پہنچاتا ہے. انسان صرف یہ بیڑا اٹھا لے نا، سارے انسان مل کر کہ سمندر سے پانی لے کر جناب جگہ جگہ پہنچائے، تو انسان اس کیے ہوئے خدا کے نظام کے مقابلے میں تنکا بھی کام نہیں کر سکتا. سارے انسان مل کر جو اللہ کا یہ نظام خود بخود چل رہا ہے. اور وہاں پر دیکھیں عرب یعنی آپ دیکھیے ایک فارمر جب بیج ڈالتا ہے تو بیج ڈالنے کے بعد وہ پودا اگ جاتا ہے، اس میں آ کر پھل لگ جاتا ہے. آم لگ رہا ہے، کہیں انار لگ رہا ہے، کہیں سیب لگ رہا ہے، کہیں پھول کھل رہے ہیں، کہیں گھاس کھل رہے ہیں. اب آپ دیکھیے یہ نظام کیسے ہوتا ہے. یہ قرآن کریم نے سورہ حجر کے اندر اس چیز کو ذکر فرمایا. قرآن کریم نے سورہ حجر میں ذکر فرمایا ہم ہواؤں کے ذریعے،
ہم ہواؤں کے ذریعے اس جنس کا جو نر ہوتا ہے، نر، اس نر کے اس کے خاص ہوائی ذریعے سے اس کے ریشوں کو اٹھواتے ہیں، اور اٹھوا کر جہاں اس کی مادہ یا اس کے ہم جنس یا ہم نوع وہ پھل یا وہ گھاس یا وہ فصل موجود ہے وہاں تک پہنچاتے ہیں، تو یہاں سے وہ چیز جو اس کی افزائش نسل ہے وہ وہاں پہنچتی ہے۔ بندہ سو کر اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جناب پھل بھی لگ گیا ہے، اس میں رس بھی آ گیا ہے، تو یہ وہاں تک پہنچا کیسے؟ رب فرماتا ہے ہم ہواؤں کے ذریعے یہ سارا کام لیتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ حجر کو آپ اگر پڑھ کے دیکھیں تو انسان کی عقل حیران اور شزر رہ جاتی ہے۔ اسی سورہ حجر میں بات کو ختم کرتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رزق رکھا ہے، انسان نہیں۔ آج تک ابھی آپ دیکھیں وہ آبدوز جتنا بڑا ڈرامہ کر رہے تھے کہ جناب دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک کینیڈا اور وہ آبدوز سمبرین گئی ہے، وہ کہاں غائب ہوئی ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور چلے ہیں خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب بھی شرم کرنی چاہیے اس ترقی کے اندر، ان کا دعویٰ کہ اتنا پریشر برداشت کر جائے گی، اتنا کر جائے گی، یہ کر جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیے وہ ایسی جگہ پر غائب ہوئی ہے کہ وہ ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ ملیشین ایئر لائن نے جو پرواز کیا ہے اور آج سال گزر گیا ہے کہ اس کا کوئی ذرہ ہی نہیں ملتا، اور یہ کہہ کر بات خاموش کر دی جاتی ہے کہ سمندری نظام کے 5% کو بھی سائنس ڈسکور نہیں کر پائی ہے۔ تو میں نے کہا 5% کو ڈسکور نہیں کر پائے تو وہ کائنات جو سمندر پر ہے جس کا 99% ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے، اس رب سے مقابلہ کرنے چلے ہو؟ اس ترقی کے اندر بھی آپ دیکھیے روزمرہ کی وہ کہاں آبدوز غائب ہو گئی، وہ بندے کہاں چلے گئے، کہاں گل گئے، لیکن وہیں پر دوسری چیزیں مچھلیاں موجود ہیں، دیگر چیزیں موجود ہیں۔ تو فرمائی اللہ رب العالمین جل والا کا وہ نظام، اور قرآن یہ بات کرتا ہے سورہ حجر کے اندر کہ ہم شرق سے لے کر غرب تک کائنات کی ہر مخلوق کے لیے رزق پہنچاتے ہیں، اور فرمایا ہم نے ان کے لیے رزق کا اندازہ لگایا ہے۔ انسان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کب سے خدا کھلا رہا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آ کہاں سے رہا ہے، اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کب تک کھاتا رہے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا کے کارخانے قدرت اور اس کے علم ازلی اور اس کے اختیار مطلق کو دیکھیے جو قرآن سورہ حجر کے اندر بیان کرتا ہے، انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اس رب کے قانون کو چیلنج کرنا اور اس کے مقابلے میں قانون بنا کر کہنا کہ ہمارا سائنسی بنایا ہوا قانون ٹھیک ہے، اور جو یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ قانون غلط ہے۔ میں نے کہا اس کائنات کے 1% کو تم ڈسکور نہیں کر پائے، اور 99.9 جو کائنات ابھی تمہاری عقلوں سے ورا ہے، تو تمہیں چاہیے اس رب کے قانون کو مان کر اس کو سمجھو۔ تم ابھی قطرہ نہیں سمجھ پائے اور ایک قانون ماناتے ہو، نہیں، سائنس اس کا انکار کرتی ہے، قرآن یہ بات کر رہا ہے۔ بھائی عقل کے بارے میں اقبال نے بڑی پیاری بات کی۔ اقبال کہتے ہیں، اور اس پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اقبال کہتے ہیں گزر جا عقل سے آگے، کیونکہ سائنس کا اسلام انکار نہیں کرتا، لیکن اس کو قرآن کے مقابلے پر دوسرا قانون نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہ ہیلپنگ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ مستقلاً قانون نہیں بن سکتا، کیونکہ آئے دن آپ کے سامنے چیزیں موجود ہیں کہ انسان دریافت کے باوجود جو رزلٹ اس کا ہوتا ہے وہ غلط نکلتا ہے، وہ کچھ چیز اور ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہزاروں سال جس چیز کا انسان انکار کر رہا تھا اور قرآن کہہ رہا تھا، 1000 سال کے بعد اس کو دریافت کر لیا۔ سوال کرتے تھے کہ جنتی دوزخیوں سے کیسے بات کریں گے، دوزخی جنت سے کیسے بات کریں گے۔ یہ آج سے 900 سال پہلے اس دور کے ماہرین یونان قرآن پر ہنستے تھے، اتنے دور سے کیسے سنا جائے گا؟ تو اس وقت کے علماء نے کہا دور ہونا سنے جانے سے منع نہیں ہے، لیکن آج سیٹلائٹ ایجاد ہو گیا، ٹیلی فون ایجاد ہو گیا، تو دیکھیں انسان ایک سفر کے اندر، ایک شعور کے اندر ہے، تو لہذا جس چیز کو جانتا نہیں ہے اس سے جاہل ہو کر انکار کرتا ہے۔ تو لہذا سائنس علم ہے تو اس صلاحیت ہے، وہ عقل کا ایک علم ہے، اس کو قرآن سمجھنے کے لیے تو استعمال کیا جائے گا، لیکن اس کو اللہ کے فیصلے کے سامنے قانون نہیں بنایا جائے گا۔ ہاں ایسی بہت سی چیزیں نہیں، ایسی لا تعداد چیزیں ہیں حساب سے جو ہماری عقل سے باہر ہیں، تو لہذا جو ہماری عقل سے باہر ہیں اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اس لیے کسی چیز کو قبول اور رد کرنے کے لیے معیار عقل نہیں ہے، وحی ہے۔ وحی جو کہہ دیتی ہے وہی حق ہے، عقل ابھی تک پہنچی نہیں ہے، پہنچے گی تو خود اقرار کر لے گی۔ اس لیے اسلام کا بنیادی دعویٰ ہے کہ کسی چیز کے ہونے اور نہ ہونے میں
عقل سے کام نہیں لیا جائے گا. کسی چیز کے ثبوت اور غیر ثبوت کے لیے جو معیار ہے وہ وہی ربانی ہے. جس رب نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ بات جب وہ کہہ دے گا تو انسان آج نہیں تو 1000 سال کے بعد وہاں پہنچے گا, لیکن اب تک پہنچا نہیں ہے. پہلے انکار کر لے تو یہ جاہل ہے, یہ جاہل ہے. تو یہ ایک سفر میں ہے, انسان سفر میں ہے, اور اسی سفر اور عقل کے سفر کو سائنس سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اقبال یہ بات بڑی پیارے انداز میں کرتے ہیں اور میں اس پر گفتگو ختم کرتا ہوں. بڑی توجہ سنیے, بڑی پیاری بات انہوں نے کی ہے. وہ کہتے ہیں گزر جا عقل سے آگے, قیامت ہے, جنت ہے, خدا ہے, عقل دیکھتی ہے نہیں, وہی کے ذریعے پتا چلا ہے نا. تو انسان مومن کسی چیز کو قبول عقل سے نہیں کرتا. جب وہی آ جائے, وہ ذات جس نے بنایا جب وہ بات ریزلٹ کر دے تو اس کے آگے عقل نہیں چلتی, کیونکہ وہ چیز عقل کے اپروچ سے باہر ہے اب تک. جس طرح KG کا بچہ میٹرک کی کتابیں نہیں سمجھ سکتا, ابھی اس کی اپروچ میں وہ چیزیں نہیں آئی ہیں, اب تک وہ وہاں پہنچ نہیں پایا. تو اقبال نے بڑی زبردست بات کی ہے, کہتے ہیں گزر جا عقل سے آگے, گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور, عقل ایک نور ہے, عقل ایک روشنی ہے, عقل ایک روشنی ہے, عقل ایک نور ہے جو انسان کے علاوہ کسی کو نہیں دیا گیا. وہ ایک لائٹ ہے, لیکن وہ کیسی ہے؟ کہتے ہیں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے. بڑی با کمال بات کی. یہ پورا قرآن کا فلسفہ یہاں پر آ گیا. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے, یہ راہ دکھانے کے لیے منزل نہیں ہے, منزل قرآن ہے, وہی ربانی ہے. تو لہذا اسلام کے مقابلے پر بات کرنا اور یہ کہنا کہ جناب جو ہے کہ یہ مذہب کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, پرویز حدید جیسے ملحد اور غامدی جیسے ملحدوں کو آگے کرنا اور ان کو لا کر بٹھانا, ان کی غلط بات کو بھی میڈیا پر چلانا, اور ظاہر سی بات ہے جھوٹ اگر اعلیٰ سطح پر کہا جائے تو لوگ خود اس کو سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس نے آپ کو $2 ارب یا $3 ارب دیا ہے وہ ہمارے چچا کا بیٹا تو نہیں ہے نا, اس نے قرضہ دیا ہے تو وہ کچھ باتیں بھی منوانا چاہ رہا ہے اور چاہتا ہے اپنے کلچر کی, اپنے مزاج کی ناس جائے ان چوروں کا اور برباد ہو جائیں یہ دجال جو قوم کے نام پر پیسہ لیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں. اور بجلی دیکھو کہاں پہنچی ہوئی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں 22 گریڈ کا افسر لاکھوں روپے تنخواہ لیتا ہے, ہمارا وزیر اعظم تو رو رہا تھا, کہہ رہا ہے جی 3.5 لاکھ میری تنخواہ ہے اور کام مجھ سے اربوں کا کرانا چاہتے ہیں. یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اربوں دو اور 3.5 لاکھ کا کام کراؤ. وہ تیرا منصب ہے, یہ اس پر پوری تقریر ہو سکتی. کتنا بے وقوفانہ بیان ہے. ہمارا موجودہ وزیر اعظم کہہ رہا ہے 3.5 لاکھ میری تنخواہ ہے اور کام مجھ سے اربوں کا کرایا جاتا ہے. تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اربوں آپ کو دیا جائے اور کام 3.5 لاکھ کا کرایا جائے؟ آپ دیکھ رہے ہیں آپ. لیکن بھائی بندہ اپنی مرضی کا ہونا چاہیے نا. اور پھر گالی کس کو دیں گے؟ مذہب کو دیں گے. معاذ اللہ, گالی کس کو دیں گے؟ مذہب کو دیں گے. تو لہٰذا مذہبی طور پر آپ حضرات میں کوئی تشکیک نہیں آنی چاہیے. یہ بات ہم نے اس لیے کہی ہے کہ مانا کہ سارے وسائل ان کے پاس ہیں. اور میں بات کو اس پر ختم کرتا ہوں. 3.5 لاکھ روپے جو وزیر اعظم کی تنخواہ ہو سکتی ہے, 12 لاکھ روپے جج کی تنخواہ ہو سکتی ہے. یہاں پر بیٹھے ہوئے 20-20 ہزار روپے مہینہ کمانے والے ہیں, یہ اپنی جیب سے پیٹرول لے سکتے ہیں, اپنی بجلی کا بل خود دیتے ہیں, راشن خود دیتے ہیں. لیکن جن کی لاکھوں روپے تنخواہ ہے گورنمنٹ کے محکمے میں ہے, کسی کو 5,000 لیٹر مفت میں مہینے کا, کسی کو 500 لیٹر خانسامے کی تنخواہ, بچوں کے فیس. توجہ ہے. تو کہنا چاہتا ہوں یہ بات ہم کیا کر سکتے ہیں مولانا؟ میں نے کہا ایک کام آپ کر سکتے ہیں کہ دل سے ان سے نفرت کیجئے, کیونکہ یہ دل سچائی کے لیے ہے, اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. جب ایک 30,000 کمانے والا بندہ اپنے جیب سے پیٹرول ڈال سکتا ہے اور گزارا کر سکتا ہے تو جج نہیں کر سکتا, وزیر اعظم نہیں کر سکتا, اور بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے. تم بوٹ کے نیچے دبانے کے لیے اور کچھ کرنا بھی آپ نے. تو لہٰذا جب ان سے مذہب پر بلواؤ گے تو پھر ہم آپ پر بھی بات کریں گے. اس لیے کہ ہمارے بدن پر سر لگا اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے نام پر ہے اور اللہ کے دین کے نام پر ہے. سب کچھ تو تم نے لوٹ لیا, اب لبرلوں کو, بھیڑیوں کو تم نے مذہب پر چڑھایا ہے.
وہ ہم نے بھیجا ہے انڈیا کو چاند کے اوپر اور تیرا ہاتھ ہم نے روکا ہے، ٹینک میں تو تیرے اپنے پیٹرول نہیں ہے، تو ہم سے کہتا ہے کہ مذہب کا نقصان ہے۔ یہ پاکستان بھی مذہب نے آزاد کیا ہے، تیرے بس کی بات نہیں تھی، اور ہم نے ہی نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا۔ یہ نعرہ تمہارے منہ سے جب نکلتا ہے جب تمہاری ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہے یا تمہیں ووٹ چاہیے ہوتا ہے، جب تم مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہو، ورنہ جنہوں نے ٹینکوں کے نیچے جانے دی اور جنہوں نے ہجرت کی انہوں نے کسی اور چیز کو نہیں دیکھا تھا، کلمہ طیبہ کو دیکھا تھا۔ تو کلمے اور مذہب کی طاقت کتنی ہے کہ اکھنڈ بھارت سے پاکستان کو بنا دیا۔ تو اللہ اسلام کو سلامت رکھے اور ہمارے سینوں کو شک سے پاک رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دین کا شعور اور شوق اور جو حق ہے حلال و حرام کے اس کو سمجھ کر اس کے درجے میں کس کے قریب جانا ہے کس سے دور رہنا ہے، اللہ رب العالمین اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ جھوٹ بولنے سے ہمیں بچائے، خیانت سے ہمیں بچائے، کرپشن سے ہمیں بچائے، دھوکہ دینے سے ہمیں بچائے، بیجا کسی کے ساتھ لڑنے سے ہمیں بچائے، گالی گلوچ سے بچائے، فحشی کے کاموں سے بچائے۔ جب مذہب کو مانتے ہیں تو اللہ رب العالمین نبی پاک کی ہر سنت پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کون زندہ باد؟ ہم نے کہا ہمیں نہیں پتا کون زندہ باد، بس ایک نعرہ لگاؤ، اسلام زندہ باد۔ کون زندہ باد؟ ہم نے کہا ہمیں نہیں پتا، بس اسلام زندہ باد۔ بولیے اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، محمد رسول اللہ کا دین زندہ باد۔ اب ہمارے دل میں وہ طاقت نہیں کہ کسی اور کے زندہ باد کے نعرے لگائیں۔ اسلام زندہ باد، رسول اللہ کی شریعت زندہ باد، قرآن زندہ باد، مذہب اسلام زندہ باد۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وآخر دعوانا الحمدللہ۔